معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اہل سنت والجماعت کے قدیم دستور اور معمول کے مطابق ہماری محبتوں کے تقاضوں کے مطابق بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب جان عالمین طٰہٰ و یاسین، ماہ جبالاں سرکار خوباں، رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین، شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت محبت کے ساتھ درود مقدس کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ خدا جانے منزل حد عرفان کہاں تک ہے، خدا جانے منزل حد عرفان کہاں تک ہے، پتہ ہر شخص دیتا ہے پہنچ جس کی جہاں تک ہے۔ کسی کی طور سینہ کسی کی آسماں تک ہے، کسی کی طور سینہ کسی کی آسماں تک ہے، یا رسول اللہ رسائی آپ کی مگر حریم لامکاں تک ہے، رسائی آپ کی مگر حریم لامکاں تک ہے۔ مانا تو ہے عاصی مگر تجھے کیا فکر ہے فائق، مانا تو ہے عاصی مگر تجھے کیا فکر ہے فائق، مسلسل سلسلہ تیرا شفیع عاصیاں تک ہے، انہی کے دامن کی خوشبو سے معطر ہے اپنا جہاں بھی، کھولے ہیں کہاں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ کل کے بیان میں بارگاہ رسالت میں محبتوں کا نذرانہ پیش کیے۔ ہجرت کا موقع اور سراقہ بن مالک کا مصطفیٰ جان رحمت کے تعاقب میں آنا، آقا کا انہیں سوار کسریٰ کی بشارت دینا، اور پھر مصطفیٰ جان رحمت کا عرب کے اس نخلستان سے گزرتے ہوئے خیمہ ام معبد کے پاس آنا، اور ام معبد کا مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کا ایک عظیم خطبہ پڑھنا، یہ پورا سفر ہجرت اپنے دامن میں بہت ساری ہدایات لیے ہوئے ہے۔ ہجرت کے بعد ہی باقاعدہ اسلام کا آغاز ہوا، تبلیغ دین کے لیے سارے راستے اللہ تعالیٰ نے ہموار فرما دیے۔
جو مظالم اور جو ظلم مکہ میں تھا اور دین اسلام اور کلمہ حق کی اشاعت کے لیے جو رکاوٹیں زمین مکہ میں تھی، اب وہ بات نہ رہی۔ مدینہ پاک محبت، عقیدت اور سرکار سے الفت والوں کا ایک ایسا مرکز بنا۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کے آرام گاہ کے لیے مدینہ پاک کا انتخاب فرمایا، اور جتنے سال مصطفیٰ جان رحمت مدینہ طیبہ میں رہتے ہیں، آپ سے صحابہ روشن ہوئے، اور مصطفیٰ جان رحمت کے دین کی اس طرح اشاعت و تبلیغ ہوتی ہے کہ اب سارے مشکلات اور پریشانیوں کا دور ختم ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر دین اسلام کو مدینہ میں غلبہ عطا فرمایا۔ سنیے، ام معبد کا واقعہ کل عرض کر چکا۔ مصطفیٰ جان رحمت حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ سفر ہجرت میں ہے، اور اصحاب سیر نے کتب سیرت میں یہ پورے سفر میں کئی ایک علاقوں کا نام گنایا ہے۔ عقیدہ، عاقدہ، مدج، ملج، یہ چھوٹے چھوٹے علاقے اور چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں جہاں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، یہاں تک کہ مدینہ پاک سے کچھ قریب ایک آبادی جس کا نام قوبہ ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قوبہ میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ عمرو بن عوف اس آبادی کا سردار ہے، اور قوبہ کا اہل قوبہ کا سردار عمرو بن عوف ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت میں یثرب مدینہ پاک میں داخل ہونے سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایام قوبہ شریف میں قیام فرماتے ہیں۔ قوبہ آبادی ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایام یہاں پہ قیام فرمایا۔ جب اہل قوبہ کو مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کی خبر اطلاع ہوئی تو وہ بسط شوق و ادب مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور مدینہ کے انصار بھی ایک جمع غفیر بن کر ایک ازدحام کی شکل میں کئی ایک حضرات جماعت بنا کر قوبہ میں مدینہ میں مصطفیٰ جان رحمت کو لے آنے کے لیے استقبال کے طور پہ حاضر ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قوبہ میں کتنا رہے، محدثین کا الگ الگ اس میں بیان ہے، مگر ایک روایت جس پر اکثر محدثین کا اتفاق اصحاب سیر نے جس کو نقل کیا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن، پیر کے دن قوبہ میں تشریف لاتے ہیں، اور منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ کو وقت چاشت مصطفیٰ جان رحمت مدینہ کے لیے عازم بطحا ہوتے ہیں۔ الگ الگ محدثین کے اقوال ہے۔ امام بخاری نے لکھا ہے، قال البخاری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء الى قوبہ واقام فيها 14 لیلہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم 10 راتیں قوبہ شریف میں مصطفیٰ جان رحمت قیام فرماتے ہیں۔ یہ امام بخاری نے نقل فرمایا، اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ سرکار نے 22 شب قوبہ میں قیام فرمایا۔ بعض محدثین لکھتے ہیں 14 روز۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فیہا 14 یومن، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 14 روز قوبہ شریف میں قیام فرماتے ہیں، یعنی مصطفیٰ جان رحمت سوموار کے دن قوبہ میں تشریف لائے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے پیر کا انتخاب فرمایا۔ منڈے، پیر کا دن، سوموار کا دن۔ انس بن مالک کی روایت ہے، ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین
وہاجر یوم الاثنین واقام قوبہ یوم الاثنین واستبنا قوبہ یوم الاثنین وقبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پیر کے دن جو ہے دنیا میں تشریف لاتے ہیں، پیر ہی کے دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قوبہ میں قیام فرمایا، پیر ہی کے دن مصطفیٰ جان رحمت نے اس دنیا سے رحلت فرمائی، یعنی اس پیر کے دن کو مصطفیٰ جان رحمت سے بڑی نسبت ہے۔ دو شنبہ اور دوسرے ایام ہیں، اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام کو فضیلت دیتے تو بے شک محرم کی 10 تاریخ فضیلت والی ہے، اور ایام شب قدر اور لیلۃ القدر شب برات یہ سب جو ہے فضیلت والے دن اور رات ہیں، مگر اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں تشریف لاتے تو شاید کوئی کہہ سکتا تھا ان دنوں کی فضیلت سے وجہ سے مصطفیٰ کو فضیلت ملی۔ حضور 10 محرم کو آئے تو 10 محرم نے انبیاء کرام کے ساتھ بڑے بڑے واقعات پیش ہوئے، حضرت آدم کی توبہ 10 محرم کو، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا جودی پہاڑ پہ لگنا 10 محرم کو، اور جو ہے بے شمار واقعات، حضرت موسیٰ کا رب سے کلام کرنا 10 محرم کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ توریت دیتا ہے 10 محرم کو، یعنی بہت سارے واقعات انبیاء اور صالحین کو ان ایام ان 10 محرم اور دیگر ایام سے ہے، تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت ان ایام میں آئے تو یہ ایام پہلے ہی فضیلت معاب اور فضیلت والے تھے، اس لیے سرکار کو فضیلت ملی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے اس دن کا انتخاب کیا ہے کہ وہ دن محبوب کے آنے سے فضیلت والا ہو جائے۔ سوموار پیر کے دن کا انتخاب ہوا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قوبہ میں قیام فرماتے ہیں، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ارد گرد اہل قوبہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قوبہ میں ایک صحابی جن کا نام کلثوم بن حدم تھا، ان کے یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ ان کا مکان تھوڑا چھوٹا تھا، مگر پھر جب ملاقات کرنے والوں کا تانتا بند گیا اور بہت سارے لوگ ملاقات کے لیے آنے لگے، تو ایک دوسرے صاحب جن کا نام سعد بن خیثمہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی بہت بڑی حویلی تھی اور ان کے بال بچے بھی نہیں تھے، یہ تنہا تھے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ قیام فرمایا، اور اسی دوران مصطفیٰ جان رحمت نے مسجد قوبہ کی بنیاد رکھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا، اور اس حیثیت سے کہ سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی، اور خود مصطفیٰ جان رحمت پتھر اٹھا کر جو ہے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ آپ آرام فرمائیں، آپ یہ اینٹ مجھے دے دیں، مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قوبہ کی تعمیر میں ہے، اور ایک بہت دور تھوڑی جگہ پر جو ہے اینٹیں پتھر رکھے ہیں، وہاں سے اٹھا کر قوبہ کی بنیاد میں ڈالنا ہے، مسجد قوبہ کی بنیاد میں دیواروں میں لگانا ہے۔ صحابہ کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت پتھر اٹھا رہے ہیں، صحابہ راستے میں ملتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ آرام فرمائیں، آپ یہ اینٹ مجھے دے دیں، یہ پتھر مجھے دے دیں۔ مصطفیٰ فرماتے نہیں تم اور اٹھا لو، میں جو ہے یہ پتھر وہاں پہ رکھوں گا۔ اس طرح مصطفیٰ جان رحمت نے مسجد قوبہ کی بنیاد رکھی، اور کچھ دنوں میں وہ مسجد بن گئی۔ اللہ اللہ، قرآن مجید نے اس مسجد کا خطبہ پڑھا، اولو مسجد اسس علی التقوی من اول یوم، پہلی وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں، وہ اللہ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تقوی پہ جس کی بنیاد مصطفیٰ نے رکھی، خلوص پہ جس کی بنیاد مصطفیٰ نے رکھی، اخلاص پہ جس کی بنیاد مصطفیٰ جان رحمت نے رکھی، اور یہ تاریخ کی پہلی مسجد ہے جس کی تعمیر میں براہ راست مصطفیٰ حصہ لے رہے ہیں۔
جب مسجد تعمیر ہو گئی، اللہ اللہ، اب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے اس مسجد کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ بخاری مشکاۃ شریف میں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ واسبغ الوضوء ثم اتى مسجد قباء فصلى فيه فكان له اجر عمرہ۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کوئی آدمی وضو کرے، واسبغ الوضوء، اور تمام وضو کرے اور کمال اور خشوع کے ساتھ مکمل اچھی طرح سے اچھا وضو کرے، ثم اتا مسجد قباء، پھر مسجد قباء آ جائے، وصلی فیہ رکعتین، اور 2 رکعت مسجد قباء میں پڑھ لے، مصطفیٰ فرماتے ہیں فکان لہ اجر عمرہ، میرا رب اسے اس 2 رکعت مسجد قباء میں پڑھنے کا اجر 1 عمرہ کے برابر عطا فرمائے گا۔ 1 عمرہ، فکان لہو اجر عمرہ، اللہ تعالیٰ 1 عمرہ کا ثواب 2 رکعت مسجد قباء کی نماز میں عطا فرماتا ہے۔ یہ جو ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم، دست مبارک، اور مصطفیٰ جان رحمت نے اس مسجد میں براہ راست حصہ لیا۔ خیر، مصطفیٰ جان رحمت وہاں پہ قباء میں ٹھہرے ہیں، اور ایک محبت کا، عقیدت کا صحابہ کرام اہل قباء اور وہ صحابہ جو انصار ہیں وہ بھی ایک بڑی جماعت میں قباء میں مصطفیٰ جان رحمت کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ قیام فرمایا۔ کچھ دنوں کے بعد جب سارے معاملات ختم ہوئے، مسجد قباء کی تعمیر ہو گئی، اب مصطفیٰ جان رحمت عازم طیبہ، عازم مدینہ ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، وہ وقت کتنا نرالا ہوگا جب انصار کی ایک مقدس جماعت مصطفیٰ جان رحمت کے استقبال کے لیے کھڑی ہے، اور وہ علاقہ جسے اب تک یثرب سے یاد کیا جاتا تھا، اب محبوب کے قدموں سے وہ یثرب نہ رہے گا، بلکہ محبوب کے قدم نازنین سے اللہ خاک یثرب کو خاک شفا بنائے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے صحابہ دست بستہ کھڑے ہیں، یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں، اور اہل مدینہ دل اور ارمانوں کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم قباء سے مدینہ طیبہ کی طرف عازم سفر ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، اصحاب سیرت نے اس سفر کو ایک بہت بڑی اہمیت دی ہے۔ آقا کا مدینہ طیبہ میں آنا، جو زمین اب تک یثرب تھی اب وہ یثرب نہ رہے گی، جہاں بلائیں، بیماریاں اور وباؤں کا جو مرکز مانا جاتا تھا وہ یثرب، اب وہاں پہ بلاؤں کا نام نہ رہے گا، اب وہاں پر جو ہے مرض اور اس طرح کی کوئی ناگہانی آفتوں کا دور نہ ہوگا۔ اب محبوب یہاں جلوہ بار ہونے والے ہیں، اب اللہ یہاں کی خاک کے ذروں کو بھی رش کی آفتاب و مہتاب بنا دے گا۔ صحابہ کرام بس صد شوق مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم قباء سے عازم بطحہ، عازم مدینہ ہوتے ہیں۔ سنیے، نور دیدائی عاشقاں، راحت قلوب مشتاقاں، حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم جتنے روز بھی قباء میں قیام فرما رہے، یثرب کے فرزندان اسلام صبح شام ہر وقت شمع جمال مصطفی پر پروانوں کی طرح تصدق ہوتے رہے۔ اللہ کے محبوب کے دیدار کا شوق کشا کشا انہیں یہاں لے آیا۔ بے قرار دل اور بے چین آنکھیں اس جمال جہاں آرا کی زیارت میں ہمہ وقت محو رہتی۔ یہ سب لوگ اس لمحہ کے انتظار میں ماہی بھی آپ کی طرح تڑپا کرتے تھے جب ان کا ہادی و رہبر اپنے ورود مسعود سے ان کے کل بہائی اذہان کو منور فرمائے گا، ان کے مستریب دلوں اور بے چین روحوں کی جولیوں کو سچی ابدی سرمتوں سے معمور کرے گا۔ صرف انصاری اس ساعت ہمایوں کے مستریب نہ تھے، بلکہ یثرب کے مکانوں کے در و دیوار اس روح انور کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اس بستی کے کوچہ و بازار ان کے قدم ناز کو بوسہ دینے کے لیے بے چین و بے قرار تھے۔ طیبہ کے نخلستانوں کی بلند قامت کھجوریں جھوم جھوم کر اس شاہ والا مرتبت کی بلائیں لے رہی ہے۔
آخر جمعۃ المبارک کی وہ صبح صادق طلوع ہوئی، ہر طرف نور ہی نور پھیلتا رہا، ہر طرف اجالا ہی اجالا، انسانیت کی شب تار کو روز روشن میں بدل رہا تھا، اندھیروں کا تلسم ٹوٹ رہا تھا، ظلمتوں کے دبیج پردے چاک ہو رہے تھے۔ اس نیر آدم کی نورانی شعاؤں کی ہیبت سے ہر نو کی تاریکیوں پہ لرزہ طاری تھا۔ ویسے تو ہر رات کے بعد ہمیشہ صبح طلوع ہوتی ہے اور ہر صبح کی روشنی زمین کے گوشہ گوشہ کو منور کرتی ہے، لیکن آج کی صبح نرالی صبح تھی، آج کی صبح بڑی نرالی تھی، اس کے اجالوں میں اتنی شوخی و تابانی تھی کہ کوئی تاب نہیں لا سکتا۔ اللہ اللہ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ اضاء منا كل شيء۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں جب آقائے دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ طیبہ میں نزول اجلال فرماتے ہیں، میں نے دیکھا مدینے کی ہر شے روشن و تابناک ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ وروی عن ابن ابی خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال شهدت یوم دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فلما ارى یوما احسن منه ولا اضاء۔ حضرت ابو خیثمہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اس روز جب مصطفیٰ جان رحمت مدینہ طیبہ میں آئے سرکار کے ساتھ تھا، میں نے دیکھا کہ شہر مدینہ میں جب مصطفیٰ جان رحمت نے قدم رنجا فرمایا، میں نے آج تک ویسا دن نہیں دیکھا جو دن برکتوں والا وہ تھا جب آقا مدینہ طیبہ میں جلوہ بار ہوئے۔ اللہ اللہ، چند روز قبا کی بستی کو بقعہ نور بنانے کے بعد یمن و سعادت کا پیکر ہمایوں، خیرات و برکات کا قاسم کریم، نوع انسانی کا بخت بیدار، کائنات کے بارات کا من موہنا اور سجیلا دلہا آج اس سرزمین کو عرش پایا بنانے کے لیے روانہ ہو رہا ہے، جس کی خاک کے ذرے ازل سے اس کے پائے ناز کو بوسہ دینے کے لیے تڑپ رہے ہیں، جس کی نسیم سر کے جھونکے اس کی زلف عنبری کو چومنے کے لیے دیوان نواز سرگرداں رہتے ہیں۔ ان کے کچے مکانوں، کھجوروں کی شاخیں سے بنے ہوئے چھپروں، جن کو آج تک غربت و افلاس سے جنم لینے والی محرومیوں نے اپنے گھیرے میں رکھا تھا، آج وہ فخر دودھ آدم انہیں ایسی رونقیں بخشنے کے لیے تشریف لا رہا تھا جن پر شاہی ایران کا قصر ابیض اور قیصر روم کے مرمری محلات سو جان سے فدا ہو رہے ہیں۔ اللہ اللہ، چاش کا وقت ہو گیا، عرب کا سورج اپنی تمام تر جملہ تمازتوں کے ساتھ جلوہ فشاں ہیں۔ یثرب کے سارے کلمہ گو اپنے آقا، اپنے ہادی، اپنے نبی کو اپنے ہمراہ اپنی بستی میں لے جانے کے لیے جمع ہیں۔ جشن استقبال میں شرکت کرنے والے تمام حضرات نے بہترین لباس زیب تن کیا، ہتھیار اپنے جسم پہ سجائے ہیں، خارہ شگاف شمشیروں کی چمک سے سورج شرما رہے ہیں اور نیزوں کی سنانیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہیں، ان کی چمک اور تیزی سے اہل باطل کے جگر پارا پارا ہو رہے ہیں۔ اللہ اللہ، وہ محبوب دعوت تشریف لانے والا ہے۔ حبشہ کے سیاہ رنگ حبشی بھی آج اظہار مسرت میں کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ اللہ اللہ، دیکھا وہ اپنے آقا کے جلووں میں سرخوش سرشار ہو کر اپنے ہتھیاروں سے جنگی کرتب دکھا رہے ہیں۔ آج وہ کیوں کر خوش نہ ہوتے، آج وہ تشریف لا رہا ہے جس کے قدم کی خاک نے ان کی کالی رنگت کو بھی وہ ملاحتیں بخشی ہیں جن پر فردوس سے بری کی حوریں بھی سو جان سے فدا ہیں۔ اللہ اللہ، اب انہیں کوئی ان کی سیاہ روئی کا تانا نہ دے گا، ان کے موٹے ہونٹوں اور ان کی چھوٹی ناکوں کے باعث کوئی انہیں حقیر و ذلیل نہ کہے گا، بلکہ امت مسلمہ کا امیر المومنین عمر بن خطاب انہی کے ایک فرد حضرت بلال کو سیدنا بلال کہہ کے آواز لگائے گا۔ اللہ اللہ، اس روز جب مکہ فتح ہوگا اور جب بیت اللہ شریف بتوں کی نجاستوں سے پاک کر دیا جائے گا، اس روز کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اللہ کی توحید اور کبریائی اور اس کے محبوب بندے کی رسالت اور شان مصطفی کا اعلان کرنے کے لیے کسی عرب کو، کسی قریشی کو، کسی ہاشمی کو منتخب نہیں کیا جائے گا، بلکہ اہل حبش کے ایک فرد کو نگاہ مصطفیٰ منتخب فرمائے گی
اور اسے حکم دے گی اے بلال چڑھ کعبے کی چھت پر اذان دے۔ اللہ اللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد پر ہر ذرہ خوشی میں ڈوبا ہوا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ لعبت الحبشہ بحرابها فرحا بقدومی۔ حضرت انس کہتے ہیں جس روز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اس روز کی یہاں آمد آقا کی آمد پر مسرت اور شادمانی کا اظہار کرتے ہوئے حبشیوں نے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ جنگی کرتب دکھا رہے تھے۔ اب وہ وقت آ گیا، وہ گھڑی آ گئی، مبدائی فیاض نے اپنی بڑی فیاضی سے اہل یثرب کو حسن و جمال کی نعمت ارزانی سے سرفراز فرمایا، لیکن آج تو ان کے شباب اور ان کی رائنائیوں کا رنگ ہی کچھ نرالا ہے۔ چاند ان کی طلعت زیبا کو دیکھ کر ماند پڑ گیا، شگفتہ پھول ان کے رخساروں کی رنگت کے سامنے سرشار ہیں۔ وہ خوش نصیب آج اللہ کی شان تخلیق کے شاکار کے حسن کے جلووں کے مشاہدہ میں مستغرق ہیں۔ دلوں کے جام اس نازنین ازلی کی محبت کے شراب طہور سے لبالب ہیں۔ انہوں نے اپنے سینوں کو ہر قسم کی آلائشوں آلودگیوں سے پاک کر دیا ہے، کیوں کہ ان کے آقا کریم کے دل آویز انور کی ان کے سینے جلوہ گاہ بن سکیں۔ اللہ اللہ آخر وہ لمحہ سعید آ گیا جس کے انتظار میں عرصہ سے وہ دیدہ دل راہ فراش کیے ہوئے ہیں۔ قصوہ نامی ناقہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے جس پر ایک سادہ سا پالان کسا ہے، مرکب کون و مکان کا یکتا شہ سوار رکاب میں قدم مبارک رکھ کر اس پالان پہ جلوہ بار ہوتے ہیں۔ گلشن ہستی پہ بہار آتی ہے، ہر طرف عید کا سما ہے، نبض ہستی کو نئی جولانیاں بخشی جاتی ہیں۔ نسیم رحمت کے جھونکوں کے دلوں کے غنچوں کو شگفتہ پھول بنا رہے ہیں اور آقا کو دیکھ کر ہر طرف سے نعرہ بلند ہوتا ہے اللہ اکبر قد جاء رسول اللہ، اللہ اکبر قد جاء محمد، اللہ اکبر قد جاء نبی اللہ۔ ان نعروں سے سارا مدینہ منور و شادماں ہو جاتا ہے۔ ان پرجوش نعروں سے ساری فضا گونج اٹھی، باطل اور طاغوت کے پرستانوں کے دل پھٹنے لگے، اصنام اوثان کے پجاریوں کے گھروں میں صف ماتم بچھ جاتی ہے۔ اللہ کی توحید اور اس کے محبوب نبی کی رسالت کے نعروں کا پرچم حق بلند ہو جاتا ہے۔ جانثاروں کا بے ہجوم ازدحام ہے، گلیوں میں دل بھر رکھنے کی جگہ نہیں، ارد گرد کے مکان ان کی چھتیں شوق دیدار میں بے خود و بے قابو ہونے والوں سے بھری پڑی ہیں۔ بچے جوان بوڑھے کمسین بچیاں اور پردہ دار خواتین کے ٹٹ لگے ہیں۔ بچیاں اوس و خضرت کی عفت شاہ دوشیزائیں دف بجا رہی ہیں اور دل و جان سے محبوب تر عزیز تر محمد عربی اپنے مہمان کو ان اشعار سے خوش آمدید کر رہی ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داری یا ایھا المبعوث فینا جیتا بالامر المطاع نینو جوارم بن بنی النجار یا حبذا محمد من جار۔ ان نعروں سے سارا مدینہ گونج اٹھا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کی آمد سے ہر ذرہ رش کے آفتاب و مہتاب بنا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے مدینہ طیبہ میں بھی بڑے بڑے قبیلے کے سردار آ گئے۔ ہر انسان کی تمنا ہے کہ آج مصطفیٰ جان رحمت میرے گھر پہ قیام فرمائیں۔ بڑے بڑے قوم کے سردار آ گئے، حضور آج آپ میرے گھر تشریف لے آئے، میرا گھر بڑا ہے، میرے پاس سواریوں کی بہتات ہے، میرے پاس نوکر و چاکر وافر تعداد میں ہے، حضور تشریف لے آئیے۔ ہر ایک آگر مصطفیٰ جان رحمت کو دعوت دے رہا ہے، مگر آقا فرماتے ہیں آج میرے رب نے میری سواری کو معمور کر دیا ہے، یہ جس مکان کے پاس جا کے ٹھہر جائے آج میں اسی کا مہمان بنوں گا۔
اللہ اللہ مصطفیٰ جان رحمت بڑا واقعہ سنتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور تفسیر اہل سیرت نے کتب سیرت میں لکھا ہے حضرت ابو ایوب انصاری وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں مصطفیٰ جان رحمت نے شرف میزبانی عطا فرمایا. اللہ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب قباء سے کچھ فاصلے پر تھے اہل بطحا آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور ان کے پاس ایک بہت پرانا خط تھا. تقریباً 1000 سال پہلے یمن کا بادشاہ طب اول حمیری مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد جب عازم سفر ہوتا ہے تو وہ چند دیر مدینہ کی زمین پہ قیام کرتا ہے اور اس کے ساتھ 400 بڑے علماء کرام کا قافلہ تھا. یہ بات آمد مصطفیٰ ہجرت مصطفیٰ سے 1000 سال پہلے کا واقعہ. طب اول حمیری جو یمن کا بادشاہ تھا قیام کیا مدینہ طیبہ میں اور اس کے ساتھ جو 400 علماء کرام تھے انہوں نے مدینہ طیبہ کو دیکھا اور زمین کو دیکھا. آخر بادشاہ سے وہ ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں بادشاہ سلامت اب آپ آگے کا سفر طے کریں گے, اب آپ تنہا ہوں گے, آپ کے ساتھ ہی آپ کے چند مخصوص اور گنے چنے چیدہ آپ کے خادم ہوں گے. ہم نے یہاں پہ رہنے کا ارادہ کر لیا ہے. بادشاہ تشویش میں پڑ گیا آخر یہاں رہنے کا ارادہ کیوں؟ وہ سارے علماء کرام جواب دیتے ہیں ہم نے کتب سابقی میں پڑھا ہے, ہم نے اگلی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کی آخر میں اپنا ایک خاص محبوب دنیا میں جلوہ بار کرے گا. وہ نبی کون و مکان خاتم النبیین بن کے تشریف لانے والے ہیں, سید المرسلین بن کے تشریف لانے والے ہیں. اور ہم نے اگلی کتابوں میں پڑھا ہے وہ نبی جس زمین پہ پیدا ہوں گے اس کے بعد وہ نبی ہجرت فرمائیں گے اور یہی علاقہ ان کی ہجرت گاہ ہے, لہذا وہ کب آئیں؟ اب اے بادشاہ وقت ہم آپ کے ساتھ سفر نہ کریں گے, اب جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے ہم یہی رہ کر اس نبی آخر الزمان کا انتظار کریں گے. اللہ اللہ 1000 سال پہلے رسول پاک کی آمد سے بادشاہ بھی ان کی بات میں متفق ہو گیا اور بادشاہ کہتا ہے کہ چلو پھر میں بھی تمہارے ساتھ 1 سال یہاں پہ قیام کر لوں. بادشاہ ان 400 علماء کے ساتھ اس زمین مدینہ طیبہ کی زمین پر 1 سال رہتا ہے. پھر چونکہ اس کے لیے حکومت تھی اور بہت سارے کام تھے, ان 400 علماء کے لیے بادشاہ نے مدینہ طیبہ میں 1000 سال پہلے 400 کمرے بنا ڈالے اور اپنی غلام اپنے کنیزوں کو جو آزاد کیا اور اپنی ایک کنیز کا نکاح ان 400 علماء کرام سے بادشاہ کرواتا ہے اور ان میں جو سب سے احبر سب سے عالم علماء اور ان 400 علماء میں جو سب ان کا آقا اور سردار تھا اس کو بادشاہ چند عالموں کے ساتھ بٹھاتا ہے اور ایک خاص ملاقات لیتا ہے اور بادشاہ ایک خط لکھتا ہے جس خط میں لکھا تھا آمنت باللہ و بکا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے آقا میں اللہ پر اور آپ کی ذات پر ایمان لے آیا, مجھے آپ اپنے غلاموں میں قبول فرما لے, مجھے آپ اپنے خانہ زادوں میں قبول فرما لے. بادشاہ یہ خط لکھتا ہے, اس خط کو سونے سے سرب مہر کر دیتا ہے اور بادشاہ ان 400 علماء میں جو سب سے اہم اور ان کی قیادت و سرداری سنبھال رہے تھے ان کو بادشاہ وہ خط دیتا ہے, کہتا ہے 1 سال تک میں نے اس نبی آخر الزمان کا اس زمین پہ جلوہ بار ہونے کا انتظار کیا مگر وہ نہ آئے. اب میں یہ خط دیتا ہوں, یہ خط میرے ایمان کی دلیل ہے, یہ خط میرے اسلام کی دلیل ہے, تم یہاں پہ قیام کرو اور تم بعد میں نسل بعد نسل یہ خط اپنے نسلوں کو دیتے رہنا یہاں تک کہ جب اللہ چاہے اور اس کا وہ آخری پیغمبر رسول آدھا اس نیر بطحا بن کر زمین پہ تشریف لے آئے تو میری طرف سے اپنی نسلوں کو وصیت کرتے جانا. یہ خط اس نبی کی بارگاہ میں دے, وہ نبی اس خط کو پڑھے اور وہ نبی مجھے اپنے غلاموں میں شمار فرما لے.
یمن کا بادشاہ طبع اول حمیری وہ خط دیتا ہے ان علماء کے پاس، وہ خط امانت کے طور پہ رہا اور وہ نصیحت کرتے کرتے لوگوں کو جو ہے یک بعد دیگرے پرمپراگت وارثہ گت وہ خط چلتا رہا۔ اللہ اللہ، یہاں تک کہ سرکار جب کوبہ کے قریب ہیں، اہل یثرب یعنی اہل مدینہ جو ہے جمع ہوتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جب خبر ہوئی تو اس سب جمع ہو کر کہتا ہے وہ خط نکالا جائے۔ وہ خط نکالا گیا کہ بڑا قابل آدمی ہو، بڑا معتمد آدمی، بھروسے والا آدمی ہو، اس کو یہ خط دو اور وہ پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں خط پیش کرے۔ اس کے لیے اہل بستی ایک انسان جس کا نام ابو لیلہ تھا اس کا انتخاب کرتا ہے، اس کو خط دیا کہ سنو آقا دو عالم مدینہ طیبہ کے قریب پہنچنے والے ہیں، آقا اس آبادی میں تشریف لانے والا ہے، ابھی فی الحال مصطفیٰ جان رحمت کوبہ کے ارد گرد ہیں، جلوہ بار ہیں، جاؤ یہ خط لے جاؤ۔ یہ خط کس کا تھا؟ یہ خط اسی بادشاہ کا تھا جو ایمان لے آیا تھا اور مصطفیٰ جان رحمت کو سلام بھی پیش کیا تھا اور اپنے ایمان کا اظہار اس خط میں کیا تھا، اور ایمان کا اظہار ہی نہیں بلکہ کہا تھا یا رسول اللہ مجھے آپ اپنے غلاموں میں شمار فرما ڈالیں۔ اللہ اللہ، ابو لیلہ ان اہل بستی کا خط لے کر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جیسے ہی پہنچتا ہے، اب آقا وہ تو عالم الغیب و شہادہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت کو 1000 سال نہیں ہزاروں سال پہلے کی خبر مصطفیٰ کو ہے، اور ہزاروں سال بعد کیا ہونے والا ہے اس کا علم و آگہی بھی اللہ تعالیٰ نے قلب مصطفیٰ میں ودیعت فرمایا ہے، اس کا علم بھی مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، جس کا بڑی شاندار طریقے سے خطبہ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، آپ جو نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ سب آپ کو سکھا دیا، اور آپ پر یہ آپ کے رب کا فضل عظیم ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں وہ شخص بنامی ابو لیلہ پہنچا۔ جیسے ہی مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں وہ پہنچتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ اپنا آنے کا مدعا بیان کرے، اس سے پہلے کہ وہ مقصد اپنا بیان کرے، اس سے پہلے کہ وہ اپنے جو ہے جیب میں سے وہ خط نکال کر بارگاہ رسول میں حاضر کرے، مصطفیٰ کہتے ہیں انت ابو لیلہ، کیا تو ہی ابو لیلہ ہے؟ کہاں میں ہی ابو لیلہ ہوں۔ آقا فرماتے آتی بذالک الکتاب، وہ خط دے جس کو لے کر تو میرے پاس آیا۔ وہ خط 1000 سال پہلے۔ اللہ اللہ، مصطفیٰ کہتے ہیں وہ خط دے جس کو تو لے کے آیا ہے۔ ابو لیلہ کنفیوز ہو گیا کہ میرے آمد کی خبر تو کسی کو نہیں ہے، اور میں اتنی تیزی سے آیا ہوں کہ کوئی مجھ سے پہلے آ کر انہیں بتا بھی نہیں سکتا ہے، اور میری آمد کی خبر چند افراد چند لوگوں کو ہے، اور میرے پاس وہ خط ہے اس کی خبر ہی چند لوگوں کو ہے، مگر پیغمبر اعظم کہہ رہے ہیں میرا نام جانے، اور میں کیا مقصد مدعا لے کے آیا ہوں، میں کس غرض سے بارگاہ رسالت میں آیا ہوں۔ ابو لیلہ کا دماغ تھوڑی دیر کے لیے کام کرنا بند کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے هل انت ساحر، آپ جادوگر معلوم ہوتے ہو؟ آقا کہتے نہیں میں جادوگر نہیں ہوں، اللہ نے مجھے رسالت و نبوت دے کر مبعوث فرمایا۔ اللہ اللہ، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں پھر جلوہ بار ہوتے ہیں، اور جمعہ کا دن ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت نے جمعہ کی نماز ادا فرمائی۔ اللہ اللہ، آج آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا موقع ہے کہ نماز جمعہ ادا فرمائی مدینہ طیبہ میں، اور صحابہ نے وہاں پر ایک زمین کا ٹکڑا تھا، معاذ بن افرا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، وہ کہتے یا رسول اللہ 2 بچے ہیں جن کا نام سہل اور سہیل ہے، اس کے حصے میں ہے، یہاں تک کہ ایک صحابی نے حضرت معاذ بن افرا کہتے ہیں ایک صحابی نے ان دونوں بچوں کو راضی کر لیا، اور انہیں ان کی قیمت اور اس زمین کا جو حصہ تھا ان کا اس کا مکمل اور جو ہے بہتر معاوضہ دے کر زمین کا وہ ٹکڑا خریدا گیا، اور اسی جگہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی مسجد نبی کو تعمیر فرمایا۔
اللہ اللہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی مدینہ طیبہ میں آمد اب حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قیا اور اہل محبت اہل عشق پروانوں کی طرح مصطفیٰ جان رحمت کے ارد گرد نشاور ہو رہے ہیں۔ کیا سما تھا مدینے کا، آج وہ مدینہ آج ہی نہیں بلکہ اب قیامت تک وہ مدینہ وہ طیبہ بن جائے گا، وہ بطحا بنے گا جس کی عظمت کا خطبہ ہر آنے والے زمانے میں عاشق پڑھتے رہیں گے۔ محبوب نے آج اس زمین کو اپنے قدموں سے مشرف کر دیا ہے، اب آنے والے صدیوں تک زمانوں تک اہل محبت اس کی خاک کا خطبہ پڑھتے رہیں گے، اس کی محبتوں میں لوگ تڑپتے رہیں گے۔ یہاں آنے کا شوق لوگوں کو جو ہے بالکل کھینچتا آئے گا، یہاں کے ذرے یہاں کی فضاؤں میں ایک سانس لینے کے لیے لوگ تڑپتے رہیں گے، بلکہ انہی مدینہ کی محبت والے ایسے ایسے عاشق گزریں گے کہ کوئی مدینہ کی محبت میں آ کر اس طرح دنیا میں ببانگے دہر عظمت مدینہ کا خطبہ پڑھتا رہے گا اور کہتا رہے گا کہ عرش نفس گم کردہ میں آئے جنے دو بایزید دی جا، نفس میں گم کردہ میں آئے جنے دو بایزید دی جا۔ اور ایک زمانہ آئے گا کہ محبتوں کا امیر عشق کا امیر 14ویں صدی میں لوگوں کے دلوں میں عشق رسالت کی شمع روشن کرنے والا، باطل کے قلعہ کو کما کر کے توحید کے سینوں کے ساتھ ان کے سینوں میں حب رسول بھرنے والا، اور ہندوستان کی زمین نہیں بلکہ بہت ساری ممالک میں مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر اور عشق کو تام کرنے والا ایک مجدد آئے گا جس کو لوگ اعلیٰ حضرت کے نام سے پہچانیں گے، اور وہ اس مدینے کی عظمت کا ایسا خطبہ پڑھیں گے کہ ان کی آواز فضائے بسیط میں گونجتی رہے گی۔ ہر زمانے میں ہر صدی میں عاشق احمد رضا کی زبان پہ پکارتا رہے گا، احمد رضا کی زبان میں آواز ملا کر ہر زمانے تک عاشق کہتا رہے گا اور کہے گا ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، اور پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے۔ وہ عشق کا امیر وہ محبت کا امیر ایسی آواز لگائے گا اللہ اللہ، اور ایسا خطبہ مصطفیٰ جان رحمت نے مدینے کا پڑھا ہے۔ ایک جگہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ برسا کے جانے والوں پہ گوہر کروں نثار، برسا کے جانے والوں پہ گوہر کروں نثار، ابر کرم سے عرض یہ میزاب زر کی ہے۔ جب مدینے کی طرف جاتے ہیں نا عمرہ کرنے والے، طواف کر لیا حج کر لیا، تو طواف کے بعد مکہ سے جب مدینہ جاتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہلکی ہلکی بارش ہوتی ہے حرم میں، اور ان قطروں سے وہ موتی ہیں وہ گوہر ہیں، ان قطروں سے کعبے کی چھت میں کچھ پانی بھر جاتا ہے، اور تھوڑا تھوڑا پانی کعبے کا پرنالہ جس کا رخ مدینے کی طرف ہے اس سے تھوڑے تھوڑے قطرے نکل رہے ہیں، اور جو طواف کر رہے ہیں، اور طواف کے بعد اب وہ عظیم بطحا ہونے والے ہیں، عظیم طیبہ ہونے والے، عظیم مدینہ ہونے والے ہیں، اب وہ کعبے کا پرنالہ ان پر فہار برسا رہا ہے، وہ پانی کا قطرہ نہیں ہے بلکہ کعبے کا پرنالہ میزاب زر جسے کہتا ہے وہ ان پہ موتی برسا رہا ہے کہ آج تم کس قابل اس اہم اور اس لائق بن گئے ہو کہ تم مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہو، تمہیں تو ہم جو ہیں موتی نچھاور کرتے ہیں۔ کتنا بہتر منظر امام اس کو محبت پیش کرتے ہیں، برسا کے جانے والوں پہ گوہر کروں نثار، برسا کے جانے والوں پہ گوہر کروں نثار، ابر کرم سے عرض یہ میزاب زر کی ہے، ابر کرم سے عرض یہ میزاب زر کی ہے، آگوش کرم کھولے ہیں جس کے لیے حتیم وہ پھر مڑ کے دیکھتے نہیں، یہ دن کے در کی ہے، سن کی وہ دیکھ باد شفاعت کے دی ہوا، سن کی وہ دیکھ باد شفاعت کے دی ہوا، یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے۔